وہ میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں۔ جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ دو الگ الگ جماعتیں ہیں نا، ایک جماعت ہے پی ٹی آئی اور ایک جے یو آئی۔ جی تو پی ٹی آئی والوں نے اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ ان کا لیڈر جو تھا وہ جیل میں تھا، جی تو غالباً وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا لیڈر باہر آ جائے، تو انہوں کو یہ ریلیف نہیں ملا، تو انہوں نے احتجاج میں ووٹ بھی نہیں دیا۔ رہ گئے جمعیت علماء اسلام نے ساتھ دیا، تو ہم تو اپنے نظریات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہم حالات کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے۔ السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل حافظ ہارون پوڈ کاسٹ۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب، مرکزی رہنما اور سابق ایم پی اے جمعیت علماء اسلام، جن کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ السلام علیکم جی مولانا صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے حضرت، آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ حضرت شیخ سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ کے قابل و ہونہار شاگردوں میں سے ہیں، اور آج کل آپ درس بخاری بھی انہی کی طرز پہ پڑھاتے ہیں، تو اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں، ہمارے سامعین و ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ کے واسطے سے ہماری بات قوم تک پہنچ جاتی۔ ویسے تو میرے بہت سارے اساتذہ ہیں، ان کی فہرست لمبی ہے، ان میں سب سے زیادہ جس استاد کی شخصیت کا مجھ پہ اثر ہے وہ استاذ المحدثین حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب۔ تو ان کے پاس پڑھا ہے تو ظاہر ہے ان کے اثرات تو ہماری زندگی پر ہیں، ان پر بہت بڑا احسان کیا انہوں نے۔ تو ہم نے ان کے حکم پر، اور انہوں نے سنگی بنیاد بھی رکھا، تو مانسدہ کے ایک دیہات میں جس کا نام ہے ترنگڑی، بفا کے پاس ہے، وہاں ایک مدرسے کی انہوں نے بنیاد رکھی، تو الحمدللہ وہ مدرسہ بالغ ہو گیا ہے، اور اس میں دور حدیث کے طلبی ہیں۔ تو پھر طلبہ نے مجبور کیا کہ آپ اس میں درس بخاری آپ خود پڑھائیں۔ اور میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ان کا طرز ہے اور اس کی طرح ہے، بلکہ ایک کوشش ہے، اور بعض حضرات اس کو یوٹیوب پر اور فیس بک بھی چلاتے ہیں، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ جی اور میں آپ کے اس براڈ کاسٹ کے حوالے سے بھی آپ سے کہتا ہوں کہ وہ اس حوصلہ افزائی میں شریک ہوں اور اس کو باقاعدہ سنیں، تو مجھے امید ہے اس سے فائدہ ہوگا۔ جی انشاءاللہ۔ حضرت مفتی صاحب، اپنوں نے بھی غم دیا، غیروں نے بھی غم دیا، اس پر کیا کہیں گے؟ اس پر کہنے کے لیے تو کوئی بات نہیں ہے، میں قرآن و حدیث کا براہ راست طالب علم، جو ٹھیک سمجھتا ہوں وہ بولتا ہوں، اس کے پاداش میں تو مصیبت آتی، تو ان مصیبتوں کو میں خندق پیشانی سے برداشت کرتا ہوں۔ میں کوٹ کروں گا قرآن مجید کی سورہ عصر سے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ سارے انسانیت خسارے میں ہے، البتہ جن لوگوں میں چار باتیں ہوں گی تو وہ خسارے میں نہیں ہوں گی، پہلے ایمان اور عمل صالح، اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے ماحول میں حق بات کیا کریں، ایک دوسرے کو اس کی ترغیب دلایا کریں، اور اس حق بات کی پاداش میں اگر کوئی آپ پر سختی آتی ہے تو اس کو برداشت کریں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ میں سورہ عصر پہ عمل کرتا ہوں، تو ناخوشگوار حالات آتے ہیں اس کو برداشت بھی کر لیتا ہوں، لیکن یہ میرے راستے کی رکاوٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے حضرت، آپ کو متعدد دفعہ اور قید و بند کی مشکلات برداشت کرنا پڑی، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟
یہ آپ نے درست کہا، میں نے 7 دفعہ مجھے گرفتار کیا ہے، 7 دفعہ؟ اور اس میں لمبی لمبی مدت کے لیے بھی گرفتار کیا۔ ایک دفعہ میں گرفتار ہوں 21 دنوں کے لیے، اور پھر ایک دفعہ 24 دنوں کے لیے، اور ایک دفعہ 88 دنوں کے لیے، یہ تقریباً 3 ماہ کے۔ میں ایک بات کو حق سمجھتا ہوں تو وہ کرتا ہوں، اس میں پھر لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، یعنی اس میں میرے یہ فہم نہیں ہوتا کہ ڈرا جائے، اور ڈر کے مارے بات نہیں کی جائے۔ تو ظاہر ہے ہمارے ماحول میں جبر تو ہے، وہ جہاں پہ لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تو مجھے گرفتار کر لیتے۔ یہ بھی اچھا ہے کہ عدلیہ ہے کہ اسے ہمیں ریلیف دیتی ہے، لیکن الحمدللہ میں آپ کو بھی یقین دلاتا ہوں اور آپ کے واسطے سے تمام لوگوں کو بھی یقین دلاتا ہوں کہ جو میں حق بات کرتا ہوں وہ کرتا رہوں گا، اور انشاءاللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم حق بات چھوڑ دیں گے یا ہم ظالم اور جابر کے سامنے سر جھکا دیں گے، کیونکہ میرا تعلق علماء دیوبند سے ہے، اور علماء دیوبند ظالم کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، ہٹتے نہیں ہیں، نہ وہ معافی مانگتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں اسی استقامت میں اختیار کی ہے، اور میں اپنے تمام سننے والوں سے اپیل بھی کرتا ہوں کہ وہ مجھے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ استقامت مجھے اس طرح نصیب فرماتے ہیں۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب، آپ نے کئی پروگرام میں اس پریشانی کا ذکر کیا، آپ درد بھرے اشعار میں اپنا غم ہلکا کرتے ہیں۔ حالیہ انتخابات میں آپ سمیت بلکہ آپ کی قیادت سمیت یہاں سے بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، آپ نے اپنی 22 سیٹیں بھی حاصل نہ کی، تو اس کے پیچھے ناکامی سمجھیں یا کوئی اور وجہ؟ آپ کے سوالات کے میں سمجھیں 2 جز ہیں، جی جی ایک درد برے اشعار، جی اور پھر آپ نے انتخابات کی بات کی۔ جی جی تو میں ایک موضوع پہ کام کرتا ہوں، وہ ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ بہترین جہاد یہ ہے کہ آپ ظالم بادشاہ کے سامنے سچ بات کریں۔ تو میں ظالم بادشاہوں کے سامنے سچ بات کہتا ہوں، تو چونکہ لوگ ہمیں بلاتے ہیں جلسوں میں، تو جلسوں میں میں تمہید کے طور پر ان ظالم بادشاہوں کو اشعار میں اپنا پیغام سناؤں۔ ظاہر ہے وہ اشعار جو ہوتے ہیں وہ عکاس ہوتے ہیں ان واقعات کا جو ہمارے ملک میں ظلم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک ظلم ہوا 1953 میں کہ یہاں مار روڈ لاہور میں 10,500 لوگ مارے گئے ختم نبوت کے حوالے سے۔ پھر ایک ظلم ہوا وہاں لال مسجد میں، جی جی بالکل، کہ وہاں چھوٹے چھوٹے 3,000 بچے مارے۔ جی جی پھر ایک ظلم ہوا وہاں ایک مدرسے پر حملہ ہوا اور 81 بچوں کو تیز تیز کر دیا گیا، قیمہ قیمہ بنا دیا۔ یہ واقعات ہیں، یہ ہمارے تاریخی بدقسمتیاں ہیں، تو میں ان کو اپنے اشعار میں بیان کرتا ہوں تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ جی مجھے اس پر فخر ہے کہ ہمارے اشعار صرف پاکستان میں نہیں، بیرون پاکستان کے اندر بھی ان کو بہت پڑھا بھی جاتا ہے، سنا بھی جاتا ہے، اور لوگ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں، تو ایک ذہن بھی بناتے ہیں۔ جی جی میں اس میں کامیاب رہا ہوں اس اشعار میں، تو چونکہ وہ جبر کے حالات ہیں، ظلم ہیں، ان ظلم کو میں بیان کرتا رہتا ہوں، تو اس طرح میں اپنا پیغام پہنچا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے سوال کا دوسرا جز ہے وہ یہ ہے کہ یہاں جو ہمارے ہاں سیاسی جرنیل ہیں وہ صحیح انتخابات نہیں ہونے دیتے۔ صحیح انتخابات ہو جائیں تو جمعیت علماء اسلام تو بہت بڑی جماعت ہے، تو آج جیتتا کوئی ہے اور وہاں پر نتیجہ تبدیل کر کسی اور کا اعلان ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، ہم آبائی سیٹیں نہیں نکال سکے، ہمیں یہ افسوس نہیں کہ لوگوں نے ہمیں مسترد کیا، ایسا نہیں ہے۔ ہمیں یہ افسوس ہے کہ لوگ تو ہمیں ووٹ دیتے ہیں لیکن ہمارے مقتدر طبقے اور ہمارے جرنیل اور ہمارے فوجی ہمارے نتائج کو تبدیل کر دیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے کرتوت اگر ہوں گے تو پھر ایک انقلاب کی تیاری ہوگی جی، کہ لوگ تو بہت زیادہ باہر نکلیں گے۔ جی تو ہمارا ان لوگوں کو مشورہ ہے کہ اگر نکسیر کا خون ناک سے آتا ہے تو اس کو آنے دیجیے، اگر آپ نے ناک بند کر دیا تو خون تو آتا رہے گا، تو کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، وہ راستہ بہت خطرناک ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا ان کا حق نہیں دیں گے
اور لوگوں کے جو ووٹ ہیں ان کو آپ تبدیل کریں گے تو ایک سان ہے تو وہ ہے پاکستان کے قیام کے بعد کہ مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے کٹ گیا، جی جی تو پھر ایک اور سانحہ ہوگا، تو پھر لوگ انقلاب کی جانب بڑھیں گے، وہ پھر ہمارے ان لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں ان کو ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اب لوگوں کی رائے کو تبدیل نہ کریں، لوگوں کی رائے کے سامنے سر جھکائیں، اور یہی ہمارے آئین کا تقاضا ہے۔ جی جی بالکل۔ اچھا مفتی صاحب، آئینی ترامیم میں مولانا صاحب نے پی ٹی آئی کو ساتھ ملانے کی کوشش کی مگر وہ نہ ملے، لیکن جے یو آئی آئینی ترامیم میں حکومت کا ساتھ دیا، جس پر عمران خان نے اپنے رہنماؤں کو مولانا صاحب کے کردار پر تحفظات کا اظہار کیا، اس پر کیا رد عمل دیں گے؟ نہیں نا، دو الگ الگ جماعتیں ہیں نا، ایک جماعت ہے پی ٹی آئی اور ایک جے یو آئی۔ جی جی تو پی ٹی آئی والوں نے اس لیے ساتھ نہیں دیا کہ ان کا لیڈر جو تھا وہ جیل میں تھا، جی جی تو غالباً وہ چاہ رہے تھے کہ ہمارا لیڈر باہر آ جائے، تو انہوں کو یہ ریلیف نہیں ملا تو انہوں نے احتجاج میں ووٹ بھی نہیں دیا۔ رہ گئے جمعیت علماء اسلام نے ساتھ دیا، تو ہم تو اپنے نظریات کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی ہم حالات کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اپنے نظریات کے ساتھ۔ تو ہمارے پاس تین بہت بڑی بڑی باتیں تھیں، اگر ہماری ترمیم کو وہ شامل نہ کرتے تو ہم بھی ووٹ نہ کرتے، ہم مجبور تو نہیں تھے، جی جی بالکل، اور ہماری ترمیم کو شامل کیا تو ہم نے ساتھ دیا۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ ہمارا ہجوم بہت کم ہوتا ہے، جو ووٹ ہمیں ملتا ہے یا جو ہمارے پاس طے ہوتا ہے کہ ان کو اتنی سیٹوں پہ رہنے دینا ہے اور باقی جگہ ان کا نتیجہ تبدیل کرنا ہے، وہ کم ہوتا ہے۔ اس کم ہجوم کے ساتھ ہم کوئی بھی اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکتے، تو ہم ایسے موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ ایسا موقع ہمارے ہاتھ آئے، معافی چاہتا ہوں، ایسا موقع ہمارے ہاتھ آئے اور ہم اپنے ہدف کی طرف 2-3 گام آگے بڑھیں۔ تو ان آئینی 26ویں آئینی ترمیم میں ایک تو ہم نے ان سے سود کی بات منوائی کہ آپ اس کو بتدریج ختم کرو۔ جی جی دوسرے مدارس کے رجسٹریشن کا بہت بڑا معاملہ تھا، اور ان کے اکاؤنٹ نہیں کھل رہے تھے، ان کو رجسٹر نہیں کیا جا رہا تھا۔ جی جی مشرف صاحب کے دور میں ایسا ہوا کہ پہلے ہمارے مدارس رجسٹر ہوتے تھے 1986 نہیں 1860 کے سوسائٹی ایکٹ کے تحت۔ پھر مشرف نے کہا یہ ڈیلر ڈالا قانون ہے، تو سخت قانون لایا، سخت قانون ہم نے مانا نہیں تو ہمارے مدرسے اس وقت رجسٹریشن کی نہیں ہوئی تھی، تو یہ پریشانی ختم ہو گئی۔ اور ایک اور بات ہم نے ہدف حاصل کیا، وہ یہ کہ صوبائی اسمبلیوں میں اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں اگر کوئی قانون سازی ہوگی، آیا وہ قانون سازی شریعت کے مطابق ہے یا مطابق نہیں، تو پہلے اس قانون کو گزرنا ہوگا اسلامی نظریاتی کونسل کے بعد۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، لہٰذا لوگ اگر اس کو اپریشیٹ کریں تو بہتر ہوگا، اس لیے کہ ہم اپنے حجم کے ساتھ مقتدرہ کو یا یہ کہ بڑی جماعتوں کو قائل تو نہیں کر سکتے تھے، تو وہ بھی مجبور تھے، اور ہم نے اپنا ان سے مشن منوا لیا، نظریاتی طور پر ہم اس میں آگے بڑھے ہیں، اس لیے ہم نے ساتھ۔ جی جی ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا مولانا صاحب نے ماضی میں پی ٹی آئی کی سخت مخالفت کی ہے، تو اب دوستی کی منطق کیا ہے؟ دوستی تو نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ قریب آنے کی منطق کیا ہے۔ ہاں جی، تو ہم پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوتے نا، جی جی تو ہم مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی نہیں ہوتے، جی ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے، جی ہم ہوتے ہیں اپنے بیانیے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا بیانیہ اگر آپ سن لیں نا، جی تھوڑا سا 1 منٹ دے دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے جی گا۔ جی ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ فوجی لوگ ٹھپے نہ لگائیں، ٹھیک ہے، اور عوام نے جس کو ووٹ دیا ہے وہ سامنے آ جائے۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ بیانیہ تھا ہمارا 2018 میں بھی ٹھیک ہے، اور 2024 میں۔ البتہ 2018 میں عمران خان اس ٹھپوں کا بینیفیشری تھا، جی جی 2024 میں بینیفیشری تبدیل ہو گیا، اب پی ایم ایل این جی اور مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی والے بینیفیشری ہیں۔ جی ان تینوں جماعتوں کا یہ حال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹھپے لگتے ہیں ہمارے لیے تو ٹھیک، اور اگر ہمارے مخالف کے لیے لگتے ہیں تو غلط ہے۔ اب آج عمران ناراض ہے کہ ٹھپا کیوں لگا مسلم لیگ نون کے لیے، میرے لیے کیوں نہیں لگا۔ کل مسلم لیگ نون 2018 میں ناراض تھے
کہ ٹھپا کیوں لگا عمران کے لیے, میرے کیوں نہیں لگا. جی. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم کل بھی ٹھپوں کے خلاف تھے, آج بھی ٹھپوں کے خلاف. اب آپ نے کہا آپ اور پیٹے قریب ہو گئے, جی ہم اس طرح قریب ہو گئے کہ 2024 کے الیکشن میں ہم نے اپنی بات وہی دہرائی 2018 میں تھی کہ بھئی ٹھپوں کی بنیاد پہ حکومت آئی اور یہ انتخابات ٹھیک نہیں ہے. یہی بیانیہ بنا پی ٹی آئی کا. ہمارے بیانیے قریب ہو گئے تو ہمارے اندر قربت آ گئی. اس کا معنی یہ کہ موقف کے قریب آنے سے ہم قریب ہوتے ہیں, اس طرح بغیر موقف کے ہم قریب نہیں ہوتے. ہمارے وہ ساتھی جو پی ڈی ایم میں ہمارے ساتھ تھے, آج ہم ان کے مخالف ہیں اس لیے کہ ان کا بیانیہ اور ہے اور ہمارا بیانیہ اور ہے. تو ہم کسی جماعت کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے, اپنی جماعت کے بیانیے کے ساتھ کھڑے ہوتے. مولانا صاحب نے ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں مداخلت کی نفی کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت ختم ہو چکی ہے؟ نہیں بھائی, بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بڑھ گئی ہے کہ 2018 میں بھی اسٹیبلشمنٹ ٹھپے لا کر اپنی مرضی کی حکومت لائی. جی. پھر میں نے کہا کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق ہے, کہ جھوٹ بولتے ہیں. جی جی. پھر وہ دوبارہ 2024 میں آئے, ٹھپے لگائے, پھر کہ ہمارے سیاست سے کوئی تعلق نہیں. یہ 26 آئینی ترمیم کدھر سے آئی ہے؟ ہمارا وزیر قانون کہتا ہے کہ مسودہ رات کو مجھے مل گیا. مسودہ کدھر تھا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ مسودہ وزارت قانون بنتا, یہ بنتا ہے جی ایچ کیو میں. پھر وہ آیا تو میں تو سمجھتا ہوں ان کی مداخلت کم نہیں ہوئی, بڑھ گئی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس وقت پاکستان شدید بحران کا شکار ہے. اس کے پیچھے موجودہ حکومت کی ناکامی شامل ہے یا سابقہ حکومت کی ناکامی شامل ہے؟ میں سمجھتا ہوں سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ چوروں کا سسٹم ہے اور اس کے خلاف انقلاب کو آ جانا چاہیے. جب چوری کا سسٹم ہے تو ہر ایک آدمی چور. الحمدللہ جمعیت علماء اسلام پر ایسا کوئی الزام نہیں ہے. میں آپ کے براڈ کاسٹ کے حوالے سے پاکستان کی قوم سے کہتا ہوں کہ حکمرانوں کو مجبور کرو کہ وہ خلافت کا نظام لائیں. اگر خلافت کا پورا نظام نہیں لا سکتے تو اسلامی نظامی حکومت لائیں. اگر اسلامی نظامی حکومت نہیں لا سکتے تو کم از کم اسلام کا نظام عدالت نافذ کرو. اگر اسلام کا پورا نظام عدالت وہ نافذ نہیں کر سکتے تو اسلام کا حدود کے نظام نافذ کریں. اور اگر حدود کا نظام بھی نافذ نہیں کر سکتے, ایک سزا نافذ کر دیں کہ جو چوری کرے گا اس کا ہاتھ کٹے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں السارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ. چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت کا ہاتھ کاٹا جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو مخزومیہ کے ایک خاتون فاطمہ نے چوری کی تھی. تو لوگوں نے کہا یہ نوٹیبل لوگ ہیں, ان کو سزا سے معاف کر دیا جائے. آپ علیہ السلام غصے میں آئے اور کہا اس سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہاں انصاف برابر نہیں تھا. جب کوئی کمزور آدمی غلطی کرتا سزا اس کو ملتی, اور جب طاقتور آدمی کرتا. اور تیسری بات کیا کہا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا ہاتھ کاٹ. اس کا معنی ہے کہ کوئی استثناء نہیں ہے اسلام کے اندر. تو ہم تو اسلامی نظام پورا نظام نافذ کرنے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں, اس کے لیے انقلاب کی بات کرتے ہیں. لیکن ان حکمرانوں سے کہتا ہوں کہ بطور ٹیسٹ کیس ایک چوری کی سزا کو نافذ کر دو. اگر پاکستان سے چوری کا جنازہ نہیں نکلا تو ہمارا نام تبدیل کرو. اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا ہے بنو انسان کے لیے وہ کامیابی کا نظام ہے. بالکل. اس لیے میں تو کہتا ہوں سسٹم ٹھیک نہیں ہے. میں نے اس حکومت میں ڈالتا ہوں, میں پچھلی حکومت میں ڈالتا ہوں. شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا فَقْرُ كُلَّ نِظَامٍ, یہ فرسودہ نظام کو بے حبم سے اکھاڑو اور نئے انقلاب لے آؤ تو انشاءاللہ ہمارا سسٹم ٹھیک ہوگا. جب تک نیا انقلاب نہیں آئے گا تو اس وقت تک ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا. مفتی صاحب جیسے کہ ہمارا پوڈ کاسٹ کا ویسے اینڈ چل رہا ہے, یہ ویسے بہت یادگار. اللہ تعالیٰ کرے یار, نہیں ویڈیو کا اینڈ چل رہا ہے اس مجلس کا. جی اس مجلس کا اینڈ چل رہا ہے. ویڈیو بھی باقی رہے, آپ بھی باقی رہے. اس مجلس کا اینڈ چل رہا ہے تو اس حوالے سے اس کو مزید یادگار بنانے کے لیے میرا پرسنلی ایک فیوریٹ اور آپ کا ایک بڑا مشہور ایک شعر ہے, کتاب سادہ رہے گی کب تک, ذرا اس کے 2-3 اشعار سنا دیں تو. میں آپ کو سارے اشعار سنا دوں گا اور آپ کے حوالے سے میں مقتدر لوگوں کو بھی سناتا ہوں, سیاسی جرنیلوں کو, کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے. وہ جو کتاب سادہ رہے گی وہ ایسا ہے, کتاب سادہ رہے گی کب تک, کبھی تو آغاز باب ہوگا. جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی
کبھی تو ان کا حساب ہوگا. سکوت صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو. ابھی تو اتنی گھٹن بڑھے گی کہ سانس لینا عذاب. جو میرے مشہور اشعار ہیں وہ یہ ہیں: وہ میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں. بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں بھی کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں. ہاتھ میری تباہی میں انہی کا تھا جن کو اپنا سمجھتا رہا آج تک. غیر تو غیر ہیں، غیر سے کیا گلا، میرا غیروں کی جانب اشارہ نہیں. تم، یہ میں جرنیلوں کہتا ہوں، اچھا تم ابھی آئے ہو اور چلے جاؤ گے، کیسی اپنی طبیعت گوارا کرے. عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، دو گھڑی کا سہارا نہیں. جانے کس کی لگن کس کی دل میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں. ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہو ہم کو پکارا نہیں. دل کو بہلاؤں کیسے شب ہجر میں، دل بہلنے کا کوئی سہارا نہیں. رات بھی ڈل گئی، چاند بھی چھپ گیا، آسماں پہ بھی کوئی ستارہ نہیں. میرا ذوق نظر آزما لیجیے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجیے. میرا ذوق نظر آزما لیجیے، گر ہو بجلی گرانا گرا لیجیے. میں بھی نکلا ہوں گھر سے یہی سوچ کر، یا تو نظریں نہیں یا نظارہ نہیں. ظالموں اپنی قسمت پہ نازا نہ ہو، دور بدلے گا یہ وقت کی بات ہے. وہ یقیناً سنے گا دعائیں میری، کیا تمہارا خدائے ہمارا نہیں. بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ. بہت بہت شکریہ، آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو مزید یادگار بنا دیا. اسی کے ساتھ اگر آپ تمام ویورز کی کوئی رائے، کوئی میسج ہے کمنٹ باکس میں تو لازمی دیجیے گا. اسی کے ساتھ آج کے پوڈ کاسٹ کا یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد ہارون کو دیں اجازت. اللہ حافظ.